پچھلے 3 سال میں فسطائیت کا دور شروع ہوا تو معیشت کے حوالے سے بڑا ایک سیریس کنسرن تھا کہ جی معیشت کیسے چلے گی. تو ہمیں بتایا گیا کہ جی جب فسطائیت اپنے عروج پر ہوتی ہے تو پھر ہی معیشت چلتی ہے, جیسے ایوب خان کے دور میں چلی تھی, جیسے ضیاء الحق کے دور میں, جیسے مشرف کے دور میں. لیکن ہمیں پتہ تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے 2 سٹیپس آگے گئے, انہوں نے عدلیہ کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا. 26ویں امینڈمنٹ پاس کر کے 27ویں امینڈمنٹ کہ جی اب تو کورٹس بھی کچھ نہیں کر سکیں گے, جو مرضی ٹھیکے دینے, جو مرضی کرنا ہے, جو فارنرز کو جو یہاں لا کے بغیر کسی ٹینڈرنگ کے آپ نے ٹھیکے دینے ہوں گے, سب کچھ ہو جائے گا اور کوئی بولنے والا نہیں ہوئے گا, کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں 3.5 پونے 4 سال کے بعد, اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے میرا خیال ہے جب معیشت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلائزیشن آ گئی ہے. اینڈ میں سلمان آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی اب کہنا بند کر دیا ہے, بیکاز اتنے حالات خراب ہو گئے کہ اب لوگ خود ہنستے ہیں جو حکومتی سپورٹرز ہیں یا منسٹرز ہیں کہ جی اسٹیبلائزیشن آ گئی ہے. کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ اسٹیبلائزیشن ایٹ دی ایکسپینس آف سیریس پین دیٹ ہیز بین انفلکٹڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان. اور اس کی سب سے بڑی گواہی خود حکومت پاکستان نے دی ہے. 1 جنوری کو ہاؤس ہولڈ انکم سروے حکومت پاکستان کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ریلیز کیا 1 جنوری, ابھی چند دن پہلے. اور اس کے حساب سے جو سب سے مایوس کن, حیران کن نہیں, مایوس کن بات ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ پچھلے 3 4 5 سال میں پاکستان کے 80% عوام کی زندگی برباد ہوئی ہے. جہاں وہ تھے اس سے خراب ہوا ہے. یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, یہ حکومت پاکستان ہے. خود ان کی رپورٹ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن وہ حیران کن باتیں کہ دالوں عوام جو ہے 80% عوام, چاہے وہ دالیں ہوں, چاہے وہ چینی ہو, چاہے وہ چاول ہو, چاہے وہ گوشت ہو, چاہے وہ مرغی ہو, چاہے وہ ٹماٹر ہو, پیاز ہو, سب کی کنزمپشن سگنیفیکنٹلی کم ہوئی ہے. یہ حکومت پاکستان, مطلب افورڈیبلٹی جو ہے پاکستان کے 80% عوام. اور اس میں سب سے جو حیران کن بات ہے کہ سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہے وہ اربن مڈل کلاس ہے. یہ اس رپورٹ کے حساب سے, اور جو کہ ہمیں پتا تھا, اربن مڈل کلاس سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. 23% ان کی جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ نیچے گئے ہیں, ان کے جو انکم لیولز ہیں وہ نیچے گئے ہیں. ابھی آپ خود بتائیں کہ جس ملک میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو, جس ملک میں اتنی زیادہ مشکلات ہوں, اس ملک میں اگر 4 سال کے پیریڈ میں اگر زندگی نیچے جا رہی ہوگی تو آپ نے اچیو کیا کیا؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ آپ نے تمام چیزوں کا گلا گھونٹ دیا, آپ نے جوڈیشری بھی بند کر دیا, آپ نے الیکشن کمیشن بھی اپنے ہاتھ کنٹرول میں لے لیا, پارلیمنٹ بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا, آپ نے میڈیا پر بھی پیکا لاز لگا کے ان کی آواز بند کر دی. اس سب کے باوجود آپ کی یہ ترقی کا معیار ہے. اور جب ہم بار بار کہتے ہیں تو اب ایک نیا اصطلاح آنی شروع ہو گیا کہ جی SIFC اتنا سکسیسفل نہیں تھا, اب ہم ایک نیا نظام لے کے آئیں گے. SIFC کیوں نہیں سکسیسفل تھا؟ پاکستان کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ آپ تھوڑے دن کے بعد, تھوڑے عرصے کے بعد یہاں ٹیسٹ کریں. SIFC بنا تھا جون 2023 میں, 2.5 سال پونے 3 سال ہو چکے ہیں کہ یہاں اب انویسٹمنٹ آیا کرے گی. انویسٹمنٹ ہیز پلنجڈ, FDI has plunged foreign direct investment. پاکستان کا انویسٹمنٹ ریشو 50 سال کی تاریخ میں سب سے کم ترین شرح پر ہے. تو آپ خود بتائیں کہ جہاں آپ کے خود حکومت کا سروے یہ کہے کہ لوگوں کی زندگی سوائے اشرافیہ کی, یہ لکھا ہوا ہے, سوائے دا ویری رچ, ان کے علاوہ سب کی زندگی متاثر ہوئی ہے, جس میں اربن مڈل کلاس بھی ہیں, رورل بیلٹ کے بھی لوگ ہیں, جو غریب تھے وہ تو اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. 3 کروڑ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے, غربت کی لکیر سے نیچے پچھلے 3 سال میں گئے ہیں. اور کیا ہونے والا ہے؟ صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہماری جو ابھی جیو پالیٹکس کا ذکر کیا سلمان نے کہ اس کی وجہ سے ہمارا, اس کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے. کیوں نہیں آ رہی انویسٹمنٹ؟ کیوں نہیں عرب ممالک سے انویسٹمنٹ آ رہی؟ کیوں نہیں وہاں US سے انویسٹمنٹ آ رہی؟ نہیں آئے گی. جہاں رول آف لا نہیں ہوئے گا نہیں آئے گی. اور یہ آج سے 6 سال 8 سال پہلے عمران خان نے کہا تھا رول آف لا. بالکل سمپل سی بات ہے. ایک پاکستانی انویسٹر, آج حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ پاکستانی انویسٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اگر میرے ساتھ, میں کسی بھی حکومت کے ساتھ
وفاقی حکومت, صوبائی حکومت یا حکومت کے کسی بھی محکمے کے ساتھ ایگریمنٹ کروں گا تو میں آربیٹریشن کے لیے مجھے لکھا جائے کہ میں لندن یا سوئٹزرلینڈ کی عدالت جا سکوں گا. پاکستان کی عدالت پر پاکستانی بزنس مین کا بھروسہ نہیں ہے, تو ایک باہر سے آ کے گورا کیوں پاکستان کی حکومت پر ٹرسٹ کرے گا اور یہاں انویسٹمنٹ کرے گا, جبکہ اس کے پاس, جبکہ یہاں کاسٹ آف آپریشن سب سے زیادہ ہے پورے ریجن میں, یہاں ٹیکسز سب سے زیادہ ہے پورے ریجن میں, یہاں کاسٹ آف انرجی سب سے زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت تو چلی نہیں ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے. اور حیران کن اس میں ہونے کی بات نہیں, کیونکہ میرے حساب سے جتنا میں جانتا تھا, جن لوگوں کو لگایا گیا, ایک تو انکمپٹنس تو تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شہباز شریف ڈائریکٹلی میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ریسپانسبل پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, بیکاز انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا, پوری پاکستانی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 6 مہینے میں ٹرن اراؤنڈ کر دوں گا. میں ایک چیز صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور میں بار بار کرتا بھی ہوں, لیکن اب اخبار میں ایک خبر آئی تھی 2 دن پہلے, تو میں ضرور ذکر کرنا. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو ایک بہانہ بنایا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا, اور یہ مت بریک کرنا ضروری ہے, اس لیے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. آج بھی آپ سنتے ہیں وزیر اعظم سے, وزیروں سے, ان کے جو ٹاؤٹس ہیں ان سے آپ سنتے ہیں کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے, بٹ ڈیفالٹ کرتا کیونکہ فورن ایکسچینج بڑے کم ہو گئے تھے. یہ ابھی رپورٹ ہے پرسوں کی, میرے پاس تو خیر پہلے سے خبر تھی. فورن ایکسچینج ریزروز رائز ٹو 16 بلین, ہائیسٹ آفٹر فل ایئر 2021. بھائی اگر اب آپ اسے رپورٹ میں آگے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جنوری 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ کیا گیا تھا تو 17.2 بلین 17.2 بلین فورن ایکسچینج ریزرو سے, جو آج 16 بلین ہوئے ہیں, اس کے برابر بھی نہیں ہوئے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اس وقت خطرہ تھا ڈیفالٹ کا اس وقت خطرہ نہیں تھا. ستمبر 2022 میں جب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے, آئی ایم ایف نے اپنی قسط بھی ریلیز کر دی تھی. پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا تھا اپریل 2022 میں نہیں, جون 2023 میں, اور اس کی وجہ تھی اسحاق ڈار صاحب جب فائنانس منسٹر بنے, آپ سب لوگ گواہ ہیں. ستمبر کے بعد انہوں نے پبلکلی کیسے آئی ایم ایف کو یہاں سے بھگایا تھا. آئی ڈونٹ کیئر اے ڈیم, دے کین گو بیک. ستمبر, اکتوبر, نومبر, مارچ, اپریل, مئی, جون 2023 پہنچ گیا. پھر پرائم منسٹر کو جب پتہ چلا کہ ریزروز $2.9 بلین رہ گئے, کہاں سے دیے تھے جنوری 2022 میں 17 بلین ڈالر سے لے کے وہاں پہنچ کے 2.9 بلین, اس کو آج بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت رہتی تو ڈیفالٹ. بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی میں نے سروے رپورٹ کا ذکر کیا. اب معیشت تو چل نہیں رہی, اوپر سے کرپشن کے جو میگا سکینڈلز کی میں بات کر رہا ہوں, روزمرہ کے جو کرپشن ہو رہی ہے وہ میں ذکر نہیں کر رہا. ایک تو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی, اس میں آیا 5300 بلین کی کرپشن. ہم نے اس وقت سوال اٹھائے کہ جی یہ 5300 لوگوں کی جو ریکوری نیب نے کی ہے, یہ کون لوگ ہیں, ہمیں بتایا جائے نا, وہ لسٹیں کہاں ہیں, کس نے کرپشن کی تھی, کس سے وصول کیا پیسہ, کیا اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہے, کیا سزا دی گئی ہے. 5300 ارب روپے خود آئی ایم ایف کی رپورٹ بتا رہی ہے, جو مجبوری میں ریلیز کرنی پڑی تھی حکومت پاکستان کو کیونکہ وہ کنڈیشن تھی. اس کے علاوہ بتایا گیا کہ جی ایک ویٹ سکیم ہوا 300 بلین کا. آڈیٹر جنرل نے رپورٹ دی, اور آڈیٹر جنرل نے نشاندہی کی کہ حکومتی عہدیدار اس میں ہے, اور نیچے کے 2-3 آفیشلز کو فائر کر کے سسپینڈ کر کے آپ نے کہا کہ جی آگے. پھر شوگر سکینڈل ہوا, پھر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی کہ 300 بلین. ابھی ریسنٹلی پیٹرولیم منسٹر علی پرویز نے خود ذکر کیا کہ 300 بلین کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی سمگلنگ ہوتی ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ایک وزیر, اور بڑے اچھے وزیر ہیں, اگر وہ خود یہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے رسپانسبل کون ہے, اور پرائز کون پے کر رہے ہیں؟ رسپانسبل تو وہ ہیں جو حکومت میں بیٹھے, فسائیت جنہوں نے رکھی ہوئی ہے, اور فیس کون کر رہا ہے اس کے؟ ظاہر پاکستان کی عوام. 300 بلین کا اگر آپ چونا لگائیں گے سمگلنگ کا, ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو عام پاکستانی ہے, اس کی آج سے 4 سال کے مقابلے میں اس کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بہت نیچے آ گئی ہے, اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اور موقع اگر آپ نے اس حکومت کو اور 1-2 سال دے دیے
تو جو ابھی بچا ہے وہ بھی سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو پلانز ہیں جو ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کس قسم کے ٹھیکے دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، کس قسم کے لوگ دبئی سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لائے جا رہے ہیں اور ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں وہاں عرب ممالک کے بزنس مین، ان کو کون سے بڑے بڑے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے. سو بات یہ ہے کہ آج ایوریج پاکستانی ورکر، اور یہ اگین اسی رپورٹ میں ایوریج پاکستانی ورکر کی جو انکم لیول ہے وہ 2015 کے برابر 10 سال پیچھے پھینک دیا، 10 سال پیچھے پھینک دیا. اب آپ خود بتائیں کہ اگر اس ورکر کی انکم لیول 2015 کے لیول پر ہوئے گی اور چیلنجز اس کو 2026 کے فیس کرنے، تو کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ سو یہ ایک جو جدوجہد ہے، اس کا ایک مقصد پاکستان کو فسطائیت سے نکالنا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا جو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کی خاطر، اگر پاکستان کے عوام سٹیک ہولڈرز ہیں تو ان کی خاطر اس جدوجہد کو یقینی بنانا اور سکسیسفل بنانا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام کو ہم یہ جو پچھلے 4 سال میں معیشت کے حوالے سے ان کے ساتھ ظلم ہوئے، اس کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا.